دیوبند ہوں یا غیر مقلد وہابی ہوں، ختم بخاری کے جلسوں میں یہ بات امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا، ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضو ہی نہیں کروں گا، میں غسل کروں گا اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور پھر میں حدیث لکھوں گا۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ اور جو بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو، نیا ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینے کا، اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدعتی ہونے سے نہیں بچتا۔ یہ جو لاہور کا مولوی ہے یہ دماغی مریض ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے، میرا خیال ہے کوئی نسخہ اس نے غلط استعمال کیا ہے۔ کہتا ہے جی دلیل میلاد پہ آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بخاری موجود ہے، یہ بخاری۔ اس لاہور کے مولوی سے گزارش ہے کہ اس بخاری شریف سے 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی ایک جگہ سے نکال کے دے دے اور ایک ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام وصول کرنا۔ تو بخاری سے ثابت کرنا تھا، لیکن بخاری میں تو 3 مرتبہ وفات النبی آیا ہے، وفات النبی وفات النبی، جشن عید میلاد النبی تو پوری بخاری میں نہیں، تو پھر شرم نہیں آتی۔ پھر دلیل دیکھو، یعنی ان کی دماغی کیفیت دیکھو۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ جو بدعتی ہوتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح جراثیم سرایت کرتے ہیں جیسے ہلکے کتے میں کرے، ہلکا کتا ہو اس کے اندر جاری ہو جاتے ہیں جراثیم اور وہ کتا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو بدعتی کی مثال قرآن میں بھی آئی، مثلہ کمثل الکلب، اور بدعتی ہمیشہ اس کلب کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ لاہوری کلب، اس کا بھی ہلکا ہو گیا، دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ثابت کیا کرنا ہے؟ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول، اور ثابت کیا کر رہا ہے کہ امام بخاری نفل پڑھتے تھے۔ دلیل کیا ہے کہ امام بخاری نفل پڑھتے تھے؟ پتہ لگا کہ جشن عید میلاد النبی ثابت ہے، اور کتے گٹا کتے بھر بیٹا اور اس کو پاگل خانے میں داخل کرواؤ کہ امام بخاری نفل پڑھتے تھے عید میلاد النبی۔ پھر یہ بھی جہالت ہے، یہ میرے پاس موجود ہے فتح الباری، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ایک اور کتاب بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل پڑھنا، کیا نوافل آپ سے ثابت نہیں؟ جی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی خاص ہیئت یا اپنی طرف سے خاص تخصیص کو دین سمجھنا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کتابت حدیث سے پہلے نوافل پڑھتے تھے، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری امام بخاری نے لکھی ہے یا کوئی اور لکھنے والا تھا۔ امام بخاری املا کروانے والے تھے یا کاتب تھے امام بخاری، پتہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو نہیں۔ وہ وہی دماغی توازن بالکل برجو لیلا ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں امام بخاری نے 2 نفلیں پڑھی تھی۔ اب اس میں بھی 3 احتمال ہیں کہ 2 نفل جو پڑھے تھے وہ بخاری شروع کرتے ہوئے پڑھے تھے، یا مجلس حدیث سے پہلے 2 نفل پڑھے تھے، یا ہر حدیث سے پہلے 2 نفل پڑھے تھے۔ یہ بھی کوئی تعین نہیں۔
اب 2 نفل پڑے تھے اور وہ لایا ابن حجر سے، لیکن ابن حجر سے پوری بات ذرا نقل کرتا نا۔ ابن حجر کی ایک اور کتاب بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ تیرا دماغی توازن ٹھیک ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ بدعت میں تدین بھی ہے، التزام بھی ہے۔ امام بخاری نے حدیث سے پہلے 2 نفل نہ پڑھنے والوں کو گستاخ کہا ہے، سوائے ابلیس کے تو سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، یا انہیں دشمن رسول کہا ہے؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ نفل پڑھتے تھے اور تیسری عید ثابت ہو گئی، لمبا لٹالی تھے ڈٹیاں گرم کر کے۔ ہاں یہ دلیل ہے۔ اب ذرا دیکھو، امام ابن حجر کی کتاب ہے تغلیق التعلیق، جلد 4 ہے، صفحہ 426 ہے، فرماتے ہیں اور اسی طرح یہ غلام رسول سعیدی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کے پاس 6 لاکھ حدیث تھی، ان میں سے انہوں نے انتخاب کرنا تھا ایک مختصر مجموعے کا، اور جو بلا تکرار کے تقریباً 2000 سے کچھ زائد احادیث ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تو ظاہری انتظام کیا سند کا، شرائط مقرر کی، اور دوسرا استخارہ فرماتے تھے۔ اور یہ جو نوافل وغیرہ تھے یہ اس طلب دعا کے لیے، یہ عمل صالح توسل ہے، اس کے بعد استخارہ تھا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ سے یہ توفیق مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے دل میں بات ڈال کہ کوئی ضعیف حدیث میں نہ لکھوں، یہ احادیث صحیح۔ تو استخارہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو بدعت کیسے بنا؟ اور اس استخارہ والی نماز یا ان استخارہ والے نفلوں کو بدعت کہنا، اور پھر یہ ڈرامہ بازی کرنا کہ امام نے کتابت الحدیث کی نماز گھڑی، تو ڈاکٹر کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ امام بخاری کی صراحت سے ثابت کرے کہ یہ 2 نفلیں میں کتابت الحدیث کے لیے ایجاد کی ہے، ایجاد کی، ورنہ تجھ سے بڑا کذاب اور جھوٹا پراڈی خائن کوئی نہیں۔ امام بخاری پہ بھی جھوٹ بولا صرف حلوے کی پراد کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میلادی ملا کو جو فیس ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، یہ بند کر دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے سیزن بنائے، یہ عشق رسول نہیں، یہ عشق قائد اعظم ہے اور پیسے کا عشق ہے، اور سارا ڈرامہ اسی لیے انہوں نے بدعت پہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے نعمت الباری، یہ اسی سعیدی صاحب کی، اور اس کا جلد 1 صفحہ 88 ہے۔ اس میں نعمت الباری شرح بخاری غلام رسول سعیدی وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کا 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا۔ حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے وہ غسل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے، اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کرتے۔ تو استخارہ کوئی ثابت نہیں۔ ایک دوسرا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نفلیں پڑھ رہے ہیں اور تم ناچ رہے ہو، گانا گا رہے ہو، لڑکیوں کو تاڑ رہے ہو، پھولوں کی برسات ہے، تو اس کا جوڑ کیا ہے؟ کیا ماشاءاللہ دلیل ہے؟ امام بخاری نفل پڑھتے تھے تو عید میلاد ثابت ہوگی۔ واہ واہ، ڈاکٹر دجالی کیا بات۔ اسی طرح یہاں تخلیق میں بھی ابن حجر نے یہی بات لکھی ہے کہ استخارہ کرتا اور 2 رکعتیں پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح حدیث درج کروں۔ تو اس کے لیے استخارہ کرنا، تو استخارہ ثابت ہے، یہ بدعت کیسے ہوگی؟